الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں تو جوشیلے بیانات میں نعرے لگتے ہیں. پشاور میں تھا, کسی نے نعرہ لگایا 4 شادیاں زندہ باد. مارکیٹ میں ایک نیا نعرہ آیا ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ کائنات میں یہ نعرہ سنا نہیں ہوگا. امام صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی, بہت خوبصورت, اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہے بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے. دھڑکن تو ہے لیکن کون سی والی دھڑکن. بہت سی خواتین جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں, ٹینشن میں چلی جاتی ہیں. لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں کہ اپنی بیگم کو دکھائیں گے ڈرانے کے لیے. تو یہ والی دھڑکن آج کل بنا ہوا ہوں میں. اچھا ہوا یار یہ تھوڑا شور کم ہوا. یہ دیکھو, یہ تو خیر میں ایسی بات کر رہا تھا, ہم بیان کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ کورنگی میں 2025 اور اکتوبر بھی شروع ہوا ہے, 4 اکتوبر 2025. آج کل میں بیانات میں ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل والے 3 سال پرانے بیانات بعض دفعہ چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے تو انتقال کو 3 سال ہو گئے. میں ایک دفعہ میرا سفر تھا باہر ملک میں, تو ہمارے چینل پہ ویڈیو چلی کہ میں ترکی میں ہوں اور ایئرپورٹ سے خطاب کر رہا ہوں لوگوں کو. لوگ ترکی سے مجھے میسج بھیجنے لگے کہ آپ کون سے شہر میں ہیں ترکی. میں نے کہا بھائی ترکی گئے ہوئے تو 3 سال ہو گئے. یہ سوشل میڈیا بھی عجیب و غریب چیز ہے بھائی. مائک جو ہے مجھے کیا پتہ ہے, مجھے چلو ایسی ٹھیک ہے. آواز صحیح آ رہی ہے نا. دیکھو ایک ہی بات میں سب سے کرتا ہوں, قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 1 نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے دل میں کس کس کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. ایک آدمی نے کسی دوسرے کو کہا, گالی دی اور اس کو ڈاگ بولا. ڈاگ سمجھتے ہو, کتا بولا اس کو. بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا وہ کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں. تو اب جب میں کہتا ہوں کچھ غیرت مند ہوتے ہیں کچھ بغیرت ہوتے ہیں, تو بغیرتی سے آپ کا ذہن, مجھے نہیں, ہر آدمی کا اپنا سوچ ہوتی ہے. کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے, کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں غیرت لیس آدمی ناشکرا آدمی ہوتا ہے. پیدا اللہ نے کیا, جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, ماں اور باپ کا رشتہ دیا, ہمیں خاندان دیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے نباتات پیدا کیے اس نے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو خود بناتے, ان پھلوں کو تم خود نہیں پیدا کر سکتے تھے. ہم ایک بیج زمین میں داخل کرتے ہیں, اس سے پہلے پودا نکلتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں, وہی بیج اس پھل میں دوبارہ جو ہم نے زمین میں بویا تھا. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس خدا کی. دیکھو جب آپ مشین سے کوئی کپڑا نکلتا ہوا دیکھتے ہو, میری طرف توجہ ہے نا سب کی. مشین سے جب آپ دیکھتے ہو کوئی کپڑا نکل رہا ہے یا چکی سے آٹا نکل رہا ہے, تو چکی میں ڈالا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ آٹا ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گڑ ڈالو گے اور نکلے گا آٹا گندم کا. کبھی ایسا ہوا؟ موٹر جو ہے جب آپ کی ٹینکی سے پانی کھینچتی ہے, تو اگر پانی ہوگا تو موٹر سے ہو کے گھوم کے آ کے باہر کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا. کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر میں پانی تھا اور جب پانی موٹر نے کھینچا تو پیٹرول بنا کے باہر نکال دیا اس کو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میرا رب کیا کرتا ہے, جانور کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے,
ہونا تو چاہیے اس چارے سے گوبر بن کے باہر نکل ہے، لیکن اس چارے سے خون بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس چارے کو تبدیل کر دیتا ہے دودھ کے اندر، اور تھنوں میں کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی مشینری ہو نا، جو اس میں ڈالیں گے مشین اسی کو بنا کے باہر نکال دے گی۔ کپڑے بننے والی مشین میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ لوہا ڈالا جاتا ہے یا کپاس ڈالا جاتا ہے؟ کپاس ڈالتے ہیں، روئی، وہ اسی کو بن کے باہر نکال دیتی ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں سویٹر بنتی تھی، تو سویٹر جب بنتی تھی وہ اون ہوتا تھا، اس کو اسی سے سویٹر نکلتا رہتا تھا۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بھئی وہ مشین میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہو کوئلہ اور نکل رہا اس سے کپڑا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن ہمارے رب کی قدرت جس نے ہمیں بنایا، وہ کہتا ہے تم زمین میں کیا ڈالتے ہو؟ پانی، گوبر، مٹی۔ پانی، گوبر، بولو، مٹی، نکلتا کیا ہے؟ خربوزہ، انار، انگور، زیتون، تربوز۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو۔ انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، وہ کیسا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ نکالا کہاں سے؟ ہمارے رب نے زمین سے نکالا ہے۔ تو زمین میں کھود کے دیکھو، نہ انار کا ذائقہ، نہ انار کا رنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک مٹی، ایک گوبر۔ گوبر ڈال رہا ہے خدا زمین میں، جا کیا رہا ہے؟ گائے کا گوبر، جو بالکل ہم کہتے ہیں جب بالکل کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گوبر ہے۔ جب کوئی آدمی حماقت والی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ سب سے بیکار چیز ہے گوبر، اور اس گوبر سے نکلتا کیا ہے؟ یہ گوبر نہ ہوتا تو خربوزے، انار، انگور، تربوز، آم، ناشپاتیاں، ناریل، کیا کیا میرا رب پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں سے، اور اسی پانی سے انسان کو بھی بنا دیا۔ وہی پانی گھاس پھوس میں تبدیل ہوا، وہی پانی پھلوں میں تبدیل ہوا، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اسی سے جراثیم بنتے ہیں، اسپم بنتے ہیں، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ اور کمال دیکھو میرے رب کا کہ ماں روٹی کھاتی ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی روٹی سے اس کی بچے کی آنکھ بنتی ہے، اسی سے بچے کی ناک بنتی ہے، اسی سے بچے کے کان بنتے ہیں، اسی سے بچے کی زبان بنتی ہے۔ کسی فیکٹری میں ایسا روبوٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا؟ اور بھائی فیکٹری میں جب روبوٹ تیار ہوتے ہیں تو لوہا ہوتا ہے، جس سے لوہا، پلاسٹک، لوہا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پرزے بنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ گاڑیاں بنتی ہیں، کبھی روٹی سے گاڑی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ جاپان کے سائنسدانوں نے پراٹھے کھلائے فیکٹری کو اور اس سے کار بن کے نکل آئی، کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر گاڑی بنانی ہوتی ہے تو جو گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں، ربڑ ہے، فائبر ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، وہی سارا میٹیریل دیا جاتا ہے۔ اس شیشے سے گلاسز بنتے ہیں، پلاسٹک سے دروازے بنتے ہیں، اور جو جو چیز بنتی ہے۔ میرا رب روبوٹ تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایسا خاندانی روبوٹ جو 4 شادیاں، استغفر اللہ، ایسا خاندانی روبوٹ، یعنی تو میرے کو آٹو پہ ہو گیا ہوں، خواتین بھی دھیان سن رہی ہے، وہ غصہ ہو جاتی ہے۔ ایسا خاندانی روبوٹ تیار کرتا ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور 4 شادیوں کی بات پہ ہنستا ہے، حالانکہ رونے کا مقام ہے، رونا آنا